السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ کریں گے تو آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کسی کا بھی کوئی رکا ہوا اٹکا ہوا کام ہے تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں گے۔ کوئی بھی کام رکا ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو آسانی نکال دے گا۔ میرے بہن بھائیوں، وظیفے کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے، اور وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا اس طرح کہ سب سے پہلے تو میرے بہن بھائیوں آپ نماز کی پابندی کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ہر وقت توبہ کریں۔ یاد رکھیے استغفار جو ہے انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی دنیا میں نیا پیدا ہو کر آیا ہو۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کریں، استغفار سے بھی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں میرے بہن بھائیوں، ہم اللہ کو بھول گئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولا۔ وہ ہمیں بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں ہماری غلطیوں کی ہی سزا ہمیں ملتی ہے۔ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا دیتا ہے، یا کچھ چیزیں ایسے کہہ لیں کہ کہیں پر اللہ ہمیں آزما بھی رہا ہوتا ہے، ہم پر آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس آزمائش میں ہم پورا اتر سکیں نہ اتر سکیں یہ تو خیر اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہن بھائیوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے رات کے 12 بجے کے بعد سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ 12 بجے جیسے ہی 12 بج جائیں اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل لازمی ہے۔ 12 بجے کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل کی نیت کریں، اور 2 رکعت نفل کی نیت کریں گے تو اس کے بعد ہر رکعت میں جیسے آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے 11 بار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے رکعت میں بھی آپ نے سورہ اخلاص، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے جو سورہ پڑھتے ہیں تو پھر سورہ اخلاص آپ نے دوبارہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام۔ پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ تسبیح بیان کرنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ سجدے میں رہتے ہوئے آپ نے وہ ساری دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کی ضرور قبول ہوں گی۔ یہ عمل میرے بہن بھائیوں کم سے کم 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ پاک آپ کو بہاریں دکھائے گا انشاءاللہ، تو آپ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہر وقت آپ میرے لیے دعائیں کریں گے، ہر وقت آپ میرے لیے ہمیشہ آپ دعائیں کریں گے کہ کسی بھائی نے کوئی عمل بتایا تھا تو ہم نے وہ عمل کیا، تو آج اللہ نے ہمیں اتنی ساری چیزوں سے نواز دیا۔ تو میرے بہن بھائیوں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، یا ذل جلال والاکرام آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ عمل آپ نے رات کے 12 بجے کے بعد کرنا ہے، اور غسل لازمی کرنا ہے، اور ہو سکے تو خوشبو لازمی لگا لیں، ٹھیک ہے، نہ ہو سکے تو مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ خوشبو لگا لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں آپ کی گھر کی تمام پریشانیاں، جو بہنیں جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ رشتے آ جائیں گے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کو قرضے سے نجات عطا کر دے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔